أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلوات محمد وعلى اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام مرحومین کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ہم سب کے جتنے بھی مریض اس وقت ہسپتالوں میں گھروں میں مومنین کی دعاؤں کے محتاج ہیں ان سب کو شفائے عاجل اور شفائے کامل عطا فرمائے اور ہم سب کی اس مجلس میں آمد کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. میں جب یہاں پر آیا تو امام بارگاہ میں داخل ہونے سے پہلے میری خواہش تھی کہ میں عنوان کلام کے طور پر اہل البیت سے متعلق کسی آیت کو عنوان کلام بنا کر اس پر گفتگو کروں، لیکن جب میں داخل ہوا اور آپ کے اس لینٹر کے اوپر میں نے حدیث نبوی دیکھی تو سوچا کہ اسی پر تھوڑی دیر آپ سے گفتگو ہونی چاہیے، اس لیے کہ ان مجالس میں ان مجالس میں جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے وہ اہل البیت علیہم السلام کی معرفت، ان کی مودت، ان کی ولایت، ان کا عشق، ان کی محبت دلوں میں اس طرح سے زندہ کرنا کہ جس کے نتیجے میں سننے والا، ان مجالس میں شرکت کرنے والا، ان مجالس میں بیٹھنے والا اہل البیت علیہم السلام کی نورانیت سے خود منور ہو کر امام بارگاہ سے نکلے اور جب معاشرے میں قدم رکھے تو لوگ اس کو دیکھ کر بے ساختہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ اگر یہ حسینی ہے تو پھر ہمیں بھی حسینی بننا چاہیے. ان مجالس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ امام بارگاہ تعمیر کرنے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ عزاداری سید الشہداء کے انعقاد کے لیے مکتب تشیع میں جس طرح کا اہتمام کیا جاتا ہے اس اہتمام کی بنیادی وجہ کیا ہے؟
بنیادی ہدف اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ایک کورا شخص، ایک خالی ذہن انسان مجلس حسینی میں داخل ہو تو نکلنے کے بعد کورا نہ رہے، معرفت حسینی سے سرشار ہو کر نکلے۔ یہ مجالس انسان کے بدن کے اندر موجود اس روح کو جو حیوانی ہے انسانی روح میں تبدیل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ مجالس فکر انسانی کو ارتقاء عطا کر کے بلندیوں کی طرف لے کر جا کر معرفت عطا کر کے انسان کو حیوانی زندگی سے نکال کر حیوانی صفات سے نجات دلا کر انسانی، الہی، ملکوتی، فرشتوں کی اور انبیاء کی صفات سے آراستہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ مجالس انسان کے باطن کو پاک کرتی ہے۔ یہ مجالس انسان کی فکر کو جلا اور روشنی عطا کرتی ہے۔ یہ مجالس انسان کو غضب اور نفرت کی دنیا سے نکال کر ایثار اور قربانی کی دنیا میں داخل کرتی ہے۔ یہ مجالس انسان کو حیوانی صفات سے نجات دلا کر انبیاء کی اور اولیاء کی صف میں کھڑا کر کے ان کے اندر وہی صفات جو اللہ کی صفات ہیں پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے کہ حدیث ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے آپ کو صفات خدا سے آراستہ کرو۔ صفات خدا بازاروں میں نہیں ملتی۔ صفات خدا کے حصول کے لیے آپ مارکیٹ میں کوئی دکان تلاش نہیں کر سکتے۔ صفات خدا کے بیان کا مظہر یہ منبر ہے اور جگہ یہ امام بارگاہ ہے۔ لہذا جب آپ ان امام بارگاہوں میں اور ان مجالس میں آتے ہیں تو یہ مجالس آپ کے اندر موجود کینہ اور نفرت کو ختم کرنے کا باعث ہے اور آپ کی روح میں بالیدگی پیدا کرنے کا باعث ہے۔ یہ مجالس انسان کی روح کو پاک اور نورانی کرنے کا باعث ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی کریم نے جو حدیث بیان فرمائی حسین ابن علی علیہ السلام کے حوالے سے، وہ کیا ہے؟ ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین ابن علی کے قتل کے نتیجے میں ان کی ذات کے لیے، ان کی صفات کے لیے، ان سے محبت کے حوالے سے، ان سے عشق کے حوالے سے، ان کی مودت کے حوالے سے اہل ایمان کے دلوں میں اللہ ایک ایسی روشنی، ایک ایسی آگ، ایک ایسی حرارت، ایک ایسی شمع جلا دیتا ہے کہ اس شمع کی حرارت، اس روشنی کی حرارت انسان کو ایمانی حوالے سے ہمیشہ اتنا سرگرم رکھتی ہے، اتنا میدان میں کھڑا رکھتی ہے کہ قیامت بھی آئے کوئی بڑی سے بڑی قوت اس کے اندر موجود اس ایمانی حرارت کو نہ بجھا سکتی ہے نہ کم کر سکتی ہے۔ یہ ایمانی حرارت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ حسین ابن علی کے عشق سے۔ عشق حسین اتنی بڑی دولت ہے۔ یہ عشق حسین معرفت لے کر آتی ہے۔ یہ عشق حسین جب کہیں پر پیدا ہو تو انسان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ عشق حسین ایک ایسی حرارت ہے کہ جب اس حرارت کے مرکز میں انسان داخل ہوتا ہے تو اس
اس کے وجود میں موجود کثافتیں جل جاتی ہیں اور اس کے وجود کا سونا کندن بن کر نکل آتا ہے۔ اس لیے اس عشق کی تپش ایسی ہے، یہ عشق گناہوں کو جلانے کا باعث ہے، یہ عشق بد اخلاقیوں کے خاتمے کا باعث ہے، یہ عشق بد کرداری کو دور کرنے کا باعث ہے، یہ عشق تمام حیوانی صفات کو ختم کر کے انسان کو اپنے حقیقی معنی میں انسان بنانے کا ذریعہ ہے۔ اور وہ دروازہ حسین علی کا دروازہ ہے، وہ دروازہ عزاداری سید الشہداء کا دروازہ ہے۔ اس لیے عزاداری سید الشہداء رسم نہیں ہے، تہوار نہیں ہے، ثواب کمانے کا ذریعہ نہیں ہے۔ لوگ حج پر جاتے ہیں ثواب کے لیے، عمرے پہ جاتے ہیں ثواب کے لیے، کربلا بھی جاتے ہیں ثواب کے لیے، غریب کو کھانا کھلاتے ہیں ثواب کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ ان اعمال کے نتیجے میں اگر اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے تو کیا وہ عمل اس کے ارتقاء کا ذریعہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ ایک بچے کو جب اسکول کی کلاسز کے ختم ہونے کے بعد کالج میں داخل کرتے ہیں تو کالج میں جو اس کو نصاب پڑھایا جاتا ہے، ہر روز جو کچھ وہ پڑھتا ہے اس کے نتیجے میں پچھلے دن کی نسبت چند قدم وہ آگے بڑھتا ہے، اور رفتہ رفتہ آگے بڑھتے بڑھتے جب سال دو سال گزار لیتا ہے تو وہ ایف اے، ایف ایس سی، انٹر جو بھی اس کے مضامین ہیں ان مضامین کے مطابق اب وہ میٹرک سے نکل کر ایف اے اور ایف اے کا امتحان دینے کے بعد اس مرحلے سے نکل کر اپنے آپ کو یونیورسٹی کی تعلیم اور نصاب کے لیے تیار کرتا ہے۔ اگر بچہ میٹرک کے بعد کالج میں داخل ہو کر 2 سال گزارنے کے بعد کالج سے فارغ ہونے کے بعد امتحان میں کامیاب نہ ہو سکے، جو کچھ اس نے پڑھا ہے وہ اس کے اندر تبدیلی نہ لا سکے، اس پڑھائی کا اس کے ذہن، فکر، سوچ اور ارتقاء میں کوئی کردار نہ ہو تو اس کو آپ میٹریکولیٹ کہتے ہیں، انٹر پاس نہیں کہتے۔ وہ آگے نہیں بڑھ سکا، وہیں پر رک گیا۔ عبادات بھی اسی طرح سے ہیں، ریاضتیں بھی اسی طرح سے ہیں۔ عبادت وہ ہے جو انسان میں ارتقاء پیدا کرے، عبادت وہ ہے جو انسان کو پچھلے مرحلے سے اگلے مرحلے میں داخل کرے، عبادت وہ ہے جو انسان کے اندر تبدیلیاں پیدا کرنے کے بعد اس کو پچھلی منزل سے سیڑھی بسیڑھی، زینہ بزینہ آگے بڑھا کر اوپر لے کر جائے اور پچھلی منزل پیچھے رہ جائے، اور انسان ہر گزرتے لمحے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اگلی منزل میں داخل ہو اور پچھلی منزل نیچے ہو اور وہ اوپر جائے۔ اگر ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا حج، ہمارے عمرے، ہماری زیارتیں، ہمارا قرآن پڑھنا، ہمارا زیارتوں کا انجام دینا، ہماری عزاداریوں میں شرکت کرنا ہمیں اوپر نہ لے جائے تو پھر یہ اعمال خشک اعمال ہیں جن کے اندر روح موجود نہیں ہے۔ روح موجود ہو تو انسان آگے بڑھتا ہے۔ آگے کہاں جاتا ہے؟ آگے بڑھنے سے مراد کیا ہے؟ ارتقاء سے مراد کیا ہے؟ ارتقاء سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم کی صورت میں قرآن کریم میں ہم سب کے لیے ایک معیار کا تعین کیا ہے، یہ فرما کر کہ لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے منزل اور رول ماڈل نبی کی ذات ہے۔ اور اسی نبی نے جس کو اللہ نے رول ماڈل بنایا اپنے بعد یہ فرمایا کہ تمہاری منزل قرآن اور اہل البیت ہے۔ اب یہ قرآن اور یہ اہل البیت ہماری منزل ہے، جتنا ہم قرآن اور اہل البیت کے سانچے میں ڈھلتے چلے جائیں گے ہم اوپر بڑھتے چلے جائیں گے۔
جتنا ہم اس سانچے سے دور رہیں گے اتنا ہی ہم کمزور بھی ہوں گے اور نیچے بھی ہوں گے. ہمارے اعمال کا دار و مدار اس پر ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے ارتقاء کا باعث ہے یا نہیں ہے. اس لیے محض عمرہ کرنا، محض حج انجام دینا، محض قرآن پڑھ لینا، محض قرآن رٹ لینا اور حفظ کر لینا، محض کسی مدرسے میں جانا کافی کبھی بھی نہیں ہے جب تک اس کے اندر موجود مقصدیت تک ہم نہ پہنچ سکے. قرآن پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن نور ہے. جب آپ نور کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ میں ظرفیت، کیپیسٹی اللہ نے پیدا کی ہے کہ وہ نور قرآن سے منتقل ہو آپ کے وجود میں. اہل البیت نور ہے. اہل البیت کی محفل میں بیٹھنے کے بعد آپ کے وجود اور ہمارے وجود کو اللہ نے اس طرح سے بنایا ہے کہ وہ نورانیت جو اہل البیت میں ہے وہ ہمارے وجود میں منتقل ہو. اب رکاوٹ اگر ہے تو وہ ادھر سے نہیں ہے، نہ اہل البیت کی طرف سے ہے نہ اللہ کی طرف سے ہے. رکاوٹ اگر ہے تو وہ ہماری طرف سے ہو سکتی ہے. اگر آپ پتھر اور لوہا دونوں کو سامنے رکھ دیں، مقناطیس کو اس کے قریب لے جائیں تو کون سی چیز مقناطیس کی طرف کھینچتی چلی آئے گی؟ لوہا. اور پتھر نہیں. کیوں؟ کیا اس لیے کہ مقناطیس کی کشش میں کوئی کمی ہو گئی ہے؟ نہیں، مقناطیس کی کشش وہی ہے. پتھر میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ مقناطیس کی طرف کھنچتا چلا جائے. اس لیے پتھر کی طرف کھنچنے کے لیے، پتھر سے ضم ہونے کے لیے، مقناطیس کی طرف کھنچنے کے لیے اور مقناطیس کے وجود سے جڑنے کے لیے لوہا ہونا ضروری ہے. اور جب کوئی چیز لوہے کی شکل اختیار کر چکی ہو اور اس مقناطیس سے ضم ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ اس کی صفات دیکھتے ہیں. وہ صفات کیا ہے؟ وہی خوبی، وہی کشش جو مقناطیس میں تھی لوہے میں منتقل ہو گئی ہے. اب اگر اس لوہے کے جو لوہا مقناطیس سے جڑا ہوا ہے اسی لوہے کے قریب ایک اور لوہا لے کر جائیں تو وہ لوہا اگلے لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو اس کے اندر کشش ہے، یہ کشش اس کو مقناطیس سے ملی ہے. مقناطیس سے جس دن یہ کٹ جائے گا اس کی یہ صفت بھی ختم ہو جائے گی. جس دن اس کا فاصلہ بڑھ جائے گا اس کی یہ صفت بھی ختم ہو جائے گی. اللہ کا رسول اور رسول کی اہل البیت اس مقناطیس کے مطابق اور مقناطیس کی شکل ہے کہ جو انسان ان ہستیوں سے جڑتا چلا جاتا ہے وہ صفات اس میں منتقل ہوتی چلی جاتی ہیں. اب یہ انسان جتنا خالص ہوگا وہ خصوصیات اتنے ہی طاقت کے ساتھ ادھر منتقل ہوں گے. جتنا یہ لوہا ناخالص ہوگا وہ خصوصیات اتنی ہی کمزور منتقل ہوں گی. لہذا اپنے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم خالص کتنے ہیں اور ناخالص کتنے ہیں. لہذا ان مجالس، ان عبادتوں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے دیگر عبادات ہو، چاہے خود قرآن کا پڑھنا ہو، اگر اس کے نتیجے میں ہمارے اندر موجود ناخالص مواد نکل جاتا ہے اور خالص مواد طاقت پکڑتا ہے تو سمجھ لیجیے ہمارے ارتقاء کا سفر جاری ہے. ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. صلوات علی محمد والے وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ. ایک دعا کر صلوات علی محمد والے. یہ یاد رکھیے عزاداری ہے سید الشہداء نفرتوں کے ایجاد کرنے اور نفرتیں بانٹنے کے لیے نہیں ہے.
عزاداری سید الشہداء کا کیا مطلب ہے؟ مظلومیت اہل البیت کو آپ امت تک پہنچا کر امت کے اندر موجود حمیت، غیرت، حق پرستی اور ظلم ستیزی کے جذبے کو زندہ کر سکے. توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عزاداری کا مطلب کیا ہے؟ صرف سینہ پیٹنا نہیں، صرف آنسو بہانا نہیں. عزاداری کا مقصد یہ ہے کہ کربلا میں جو ماحول تھا، جس طرح کی صورتحال تھی، ساری امت ایک طرف اور نبی کی اہل البیت ایک طرف. نبی کی اہل البیت کی حقانیت کو جاننے کے باوجود، ان کے حق کے رستے کی پہچان کے باوجود، یہ سمجھنے کے باوجود کہ سامنے سید الشباب اہل الجنہ موجود ہے، یہ جاننے کے باوجود کہ سامنے اللہ کی حجت حسین ہمارے سامنے موجود ہے، یہ جاننے کے باوجود کہ سامنے نبی کی عطرت میں سے، پنجتر پاک میں سے، اہل کساء میں سے آخری نشانی سامنے کھڑی ہے، اس کے باوجود صرف پیسہ، اقتدار، ہوس، زمین کی خواہش، حکومت کی خواہش انسان کو حق تک پہنچنے سے روکے اور اس حق کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے. تو جو لوگ اس طرح سے خواہشات نفس کا اسیر ہو کر حق کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ صرف 61 ہجری میں نہیں ہوتا بلکہ 1444 ہجری میں بھی ہوتا ہے. چونکہ انسان وہی ہے، انسانی صفات بھی وہی ہے. اس لیے عزاداری سید الشہداء کی بنیاد رکھی گئی کہ طول تاریخ میں تا قیام قیامت جہاں جہاں حق اور باطل کا معرکہ ہو، حق پرست لوگ اس حق کی شناخت کے ساتھ اور اپنے اس حق کے امام کو پہچاننے کے نتیجے میں باطل کے مقابلے میں کھڑے ہو سکے اور مظلوم کا ساتھ دے سکے. عزاداری سید الشہداء کا بنیادی ہدف یہ ہے. اس کے ضمن میں اس جذبے کو زندہ رکھنے کا بہترین ذریعہ آنسو ہے. اس جذبے کو زندہ رکھنے کا بہترین ذریعہ، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہتمام کیا ہے. میں ہندو سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، سکھ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، مسیحی سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، یہودی سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، مسلمانوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، سب سے یہ سوال ہے، آپ اپنے کسی قریبی ترین عزیز کی موت پر سال بعد چاہتے ہوئے بھی رو نہیں سکتے؟ کیوں؟ آپ کی زندگی کا سب سے عزیز فرد آپ سے جدا ہو جائے، جب وہ جدا ہو جاتا ہے آپ کو گھریا آتا ہے، نیچرل ہے. لیکن سال گزر جائے، 2 سال گزر جائے، 3 سال گزر جائے، 5 سال گزر جائے، 10 سال گزر جائے، اس کے بعد آپ ہنستے ہیں، کھیلتے ہیں، روٹین کی زندگی گزارتے ہیں، کبھی بھی اس کو یاد کر کے آنسو نہیں مارتے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس سے آپ کا رشتہ مادی ہے، مادی رشتہ. لیکن ایک ہستی کائنات میں ایسی ہے جس کا نام حسین ابن علی ہے. اس حسین ابن علی کی شہادت کو تقریباً 1400 سال گزر چکے ہیں. تقریباً 1400 سال. 1400 سال کے گزرنے کے بعد نہ ہم نے اس حسین ابن علی کو ان آنکھوں سے دیکھا ہے، نہ ہم نے ان کے فرامی ان کی آواز میں ان کانوں سے سنے ہیں، نہ ہم نے حسین ابن علی کی کوئی تصویر دیکھی ہے، نہ حسین ابن علی کا یہ پیغام ان کی زبانی ہم تک پہنچا ہے. لیکن سینہ بسینہ، کتاب بکتاب علماء کے مختلف طبقات سے منتقل ہو کر جب ہم تک حسین کی تعلیمات پہنچی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی پہنچی ہے جو الفاظ کی محتاج نہیں ہے، مادی اسباب کی محتاج نہیں ہے. اس کا تعلق معنویت سے ہے، باطن انسان سے ہے، روح سے ہے. اس چیز کو بیان کرنے کے لیے لفظ قاصر ہے، لفظ کا ظرف چھوٹا ہے. وہ کیا ہے؟ حسین سے عشق. حسین سے عشق. 1400 سال گزر گئے. ان کو
وہ شہید ہوئے 1400 برس گزر گئے، نہ میری آنکھوں نے اس شہادت کو دیکھا، نہ میرے کانوں نے سنا، صرف ہم نے دوسروں سے سنا اور کتابوں میں پڑھا۔ لیکن یہ کیسی حرارت ہے، یہ کیسی آگ ہے، یہ کیسا عشق ہے کہ 1400 سال گزر گئے، آج بھی جب اس مظلوم کربلا کی شہادت کا تذکرہ ہوتا ہے تو کوئی شخص صرف شرط یہ ہے کہ وہ انسان ہو، شرط یہ ہے کہ وہ انسان ہو۔ اگر وہ انسان ہے، اس کے اندر انسانی جذبات موجود ہیں، اس کا وجود تعصب کی نجاست سے پاک ہے۔ تعصب کی نجاست کے لیے کلمہ کو نہ ہونا ضروری نہیں ہے کہ انسان کلمہ نہ پڑھے تو متعصب ہو، نہیں، بعض اوقات کلمہ پڑھ کر بھی تعصب کی نجاست انسان کے اندر جگہ بنا لیتی ہے۔ جنہوں نے حسین بن علی کو شہید کیا وہ کلمہ کو مسلمان تھے، کافر نہیں تھے۔ کوئی نہیں کہتا کہ وہ کافر ہے، ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو قرآن کا منکر ہو، نبی کا منکر ہو، رسالت کا منکر ہو، کوئی ایسا نہیں تھا، کلمہ گو تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کی شناخت اور پہچان کے لیے کلمہ گو ہونا ضروری نہیں ہے۔ آج بھی 1400 برس گزر گئے، آج بھی اگر کسی شخص کے سامنے حسین ابن علی کی مظلومیت کو اس طرح جس طرح مورخین نے لکھا، محدثین نے بیان کیا، اور محدثین میں شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، سب نے بیان کیا، اگر اس مظلومیت کو سامنے رکھ دیا جائے تو وہ ہندو ہو رو پڑتا ہے، سکھ ہو رو پڑتا ہے، مسلمان تو دور کی بات ہے۔ تعصب اگر دل میں نہ ہو، اناد اگر دل میں نہ ہو، ضد اگر دل میں نہ ہو، بغض اگر دل میں نہ ہو، تو حسین کا تذکرہ 1400 سال بعد بھی انسان کو بلک بلک کر رونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ نبی کریم کی وہ بشارت ہے جو نبی کریم نے اللہ کے حوالے سے نقل کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم ہستی کے حوالے سے، ان کی شہادت کے حوالے سے اہل ایمان کے دلوں میں محبت و عشق کی ایک ایسی حرارت روشن کرنی ہے۔ یہ اس کا وعدہ ہے کہ تا قیام قیامت جب کبھی کسی کے سینے میں ایمان کی روشنی آئے وہ اس ہستی کے لیے بلک بلک کر روئے گا بھی اور میدان میں کھڑا بھی ہوگا۔ یہ فطریہ ہے، یہ سکھانے سے نہیں آتا، یہ بازار میں خریدنے سے نہیں آتا۔ یہ جو عشق حسین ہے، اس کے لیے صرف ایک چیز چاہیے کہ انسان ہو، انسان کے بدن میں حیوان ہو، وحشی جانور ہو۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آپ سوچئے کہ 1400 سال پہلے شہید ہونے والی اس ہستی کے لیے آج ہم گریہ کرتے ہیں اور ہمیں کوئی مار کر رلاتا نہیں ہے۔ جیسے ہی ذکر سنتے ہیں ہمارے اندر آنسو امڑ آتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو چھلکتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ، اللہ کا وعدہ۔ یہ کسی اور انسان کے لیے کر کے دکھائے، کسی اور انسان کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات اور پردہ فرمانے کے بعد سے لے کر آج تک کسی اور بنی نوع بشر کے لیے یہ کیفیت آپ انسانوں کے معاشرے میں مجھے دکھا دیں اگر کوئی ہو۔ کوئی وجہ ہے؟ یہ انسانوں کا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے، انسانوں کا اپنا ایجاد کیا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اللہ نے اس عزاداری سید الشہداء کے نتیجے میں انسانی معاشرے کے اندر چند پاکیزہ لوگوں کو ہمیشہ یہ جرأت، یہ استقامت، یہ معرفت اور کردار کی بلندی عطا کر کے انہیں اہل البیت کی اس مظلومیت کی ترویج کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ اس لیے زمانہ گزرتا چلا جاتا ہے، تمام تر پریشرز کے باوجود یہ عزاداری آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، کمی نہیں آتی، بلکہ اس کی مقدار میں بھی اور اس کی کیفیت میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔
یہ پوری دنیا میں ہوگا، انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے، انسانوں کے اختیار کی بات نہیں ہے۔ امویوں نے اہل البیت کا نام مٹانے کی پوری کوشش کی، ساری ریاستی دولت خرچ کی، جتنی ان کی توانائی تھی اس کے مطابق انہوں نے ہر محراب کو خریدا، ہر امام جماعت کو خریدا، ہر خطیب جمعہ کو خریدا۔ کس مقصد کے لیے؟ علی اور آل علی کو دشنام دینے کے لیے، سب کو شرم کے لیے، گالی دینے کے لیے، معاشرے سے آئسولیٹ کرنے کے لیے، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو ختم کرنے کے لیے۔ کیا یہ کام کر سکے؟ ساری ریاستی مشینری، اور وہ بھی امویوں کی تقریباً 150 سالہ حکومت کے دوران، تقریباً 150 سال۔ آج میڈیا کا دور ہے، اس میڈیا کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک خبر جب واٹس ایپ پہ یا کسی اور ذریعے سے عام کی جاتی ہے تو وہ آنن فانن پورے معاشرے کو لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اس زمانے میں تو ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود کیسے ہوا کہ پورے اسلامی معاشرے کے اندر، پورے اسلامی معاشرے کے اندر جہاں دیکھو علی اور آل علی کے خلاف نفرت۔ کس ذریعے سے؟ مسجد، کس ذریعے سے؟ محراب، کس ذریعے سے؟ منبر، کس ذریعے سے؟ خطبہ جمعہ۔ یعنی دین کے ان تمام ویلیوز اور اقدار کو دین کے خلاف استعمال کیا گیا۔ اگر علی نہ ہو تو وہ دین کیسا؟ اگر اہل البیت نہ ہو تو پھر وہ دین نہیں ہے، وہ نجاست کا منغوبہ ہے۔ جس دین میں اس لیے کوئی مسلمان اہل البیت کی عظمتوں کا منکر نہیں ہے، اگر منکر ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ کوئی مسلمان دکھا دے مجھے پوری دنیا میں، پوری دنیا میں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، سنی، ان کی بات نہیں ہو رہی، یا مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی کی بات نہیں ہو رہی۔ پورے عالم میں کوئی ایک مسلمان دکھا دے جو بغض اور دشمنی اہل البیت کو دین سمجھتا ہو اور امویوں کی طرح سے کرتا ہو، نہیں، کوئی نہیں ہے۔ امویوں کی اتنی دولت خرچ ہوئی لیکن مسلمانوں کو اہل البیت سے وہ کاٹ نہیں سکے۔ کیوں؟ کس نے یہ دفاع کیا؟ اللہ نے۔ کس نے مسلمانوں کے ضمیر میں اہل البیت کی محبت کو زندہ رکھا؟ اللہ نے۔ کس نے ان کے عشق کو مسلمانوں کی زندگی کا سرمایہ بنایا؟ اللہ نے۔ ہمارا کوئی بڑا کمال نہیں ہے، اللہ نے کام کیا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کوئی مسلمان، کوئی بھی مسلمان، شیعہ سنی کی بات نہیں ہے، بعض اوقات ہم تعصبات کا شکار ہو کر، مسلکی دائروں میں محدود ہو کر، اپنے اپنے دائرے میں دوسرے کا داخلہ بند کر دیتے ہیں اور نتیجتاً اپنی تسکین تو کرتے ہیں لیکن دین کو نقصان پہنچاتے ہیں، دین کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہمیں دین اللہ سے لینا ہے، اللہ کے رسول سے لینا ہے اور رسول کی اہل البیت سے لینا ہے۔ یہ جو تین سلسلے ہیں، اللہ، رسول اور اہل البیت، یہ شیعوں کا نظریہ نہیں ہے، یہ سنیوں کا بھی نظریہ ہے۔ آپ اگر صحیح مسلم کی حدیث دیکھ رہے ہیں، بخاری کی حدیث دیکھ رہے ہیں، باقی تمام روایات اور احادیث کے ان مجموعوں کو دیکھ لیں جو اہل سنت کے یہاں ہے، تو وہاں پر متقن ترین، معتبر ترین اور سند کے لحاظ سے مضبوط ترین احادیث میں چوٹی کے اگر آپ 10 اقوال اور 10 احادیث الگ کرنا چاہیں، ان میں ایک حدیث ثقلین ہے، چوٹی کی حدیث میں۔ میں شیعوں کی بات نہیں کر رہا، میں نے سنت کی بات کروں۔ وہ حدیث کیا ہے؟ اور عجیب ہے، مفہوم ایک ہے، لفظ مختلف ہیں ہر جگہ۔ وجہ کیا ہے؟
نبی کریم نے بار بار مختلف لفظوں میں ایک ہی بات مختلف محافل میں بیان کیا ہے۔ اس لیے الفاظ میں فرق ہو سکتا ہے لیکن مفہوم ایک ہی ہے۔ اور یہ میں اہل سنت کی روایات بیان کر رہا ہوں، شیعوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا حتی یردا علی الحوض۔ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب ہے اور دوسری میری عطرت۔ کتاب یعنی قرآن، عطرت یعنی میری اولاد۔ رسول نے فرمایا، آگے کیا فرمایا؟ ما ان تمسکتم بما، تمسک مضبوطی سے پکڑنے کو کہتے ہیں، مضبوطی سے چپٹ جانے کو۔ جب تک ان دو چیزوں سے، یعنی جس طرح تم قرآن کو مضبوطی سے پکڑتے ہو اسی طرح سے اہل البیت کو پکڑتے ہو، جس طرح اہل البیت کو مضبوطی سے پکڑتے ہو اسی طرح سے قرآن کو پکڑتے ہو، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ گمراہی کب آئے گی؟ جب کسی ایک کو چھوڑ دو، چاہے قرآن کو چھوڑو چاہے اہل بیت کو چھوڑو۔ یہ حدیث تو متفق علیہ حدیث ہے مفہوم کے اعتبار سے۔ پھر نبی کریم نے اسی پر بس نہیں فرمایا کہ لن تضلوا بعدی ابداً۔ ابداً کا کیا مطلب ہے؟ قیامت آئے گی لیکن تم گمراہ نہیں ہوگے ابدی طور پر۔ ہدایت کے یہ دو سرچشمے ہیں، ہدایت کے یہ دو سرچشمے ہیں، اہل البیت اور کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی وحی کا مجموعہ یعنی قرآن کریم۔ جس طرح قرآن کو حفظ کرتے ہو اسی طرح سے اہل البیت کو حفظ کرو، جس طرح سے قرآن کو چومتے ہو اہل البیت کو بھی چومو، جس طرح سے قرآن سے پوچھتے ہو کہ میرے اس مسئلے کا حکم کیا ہے، جاؤ اہل البیت سے پوچھو۔ جس طرح قرآن سے دین مانگتے ہو، میں دین پر عمل کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ قرآن جہاں پر جواب دیتا ہے وہیں پر اس قرآنی جواب کی وضاحت اور تشریح اہل البیت کے ہاتھ میں ہے، جا کے اہل البیت سے پوچھو۔ اگر قرآن کی تفسیر اہل البیت سے نہیں پوچھو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن حدیث ہی کہتی ہے اور حدیث شیعہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل البیت سے اٹیچمنٹ، مودت، وابستگی، دامن تھامنا یہ شیعوں کا ورثہ نہیں ہے، یہ اسلام کا ورثہ ہے۔ جو بھی اہل البیت کو چھوڑتا ہے، چاہے عملی طور پر چھوڑتا ہے چاہے فکری طور پر چھوڑتا ہے، دونوں صورتوں میں وہ رسول اللہ کے اس کلام سے انحراف کرتا ہے۔ اب آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھ لیں نماز فرض ہے یا نہیں، کہے گا فرض ہے۔ 5 اوقات کی فرض ہے، کہے گا ہاں 5 اوقات کی فرض ہے۔ کسی پوچھیں کیا نبی کریم پر درود کے بغیر نماز ہوتی ہے، کوئی مسلمان آپ سے نہیں کہے گا ہوتی ہے۔ نبی کریم پر درود کے بغیر نماز ہو سکتی ہو، کوئی مسلمان یہ نہیں کہے گا کہ اس کے بغیر نماز ہوتی ہے۔ اب وہ درود کیا ہے؟ وہ درود کیا ہے؟ 2 طرح کے درود ہیں آپ کے معاشرے کے اندر رائج، ایک طویل اور ایک مختصر۔ دونوں اہل سنت نے بھی نقل کی ہیں اور اہل تشیع نے بھی نقل کی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یعنی آپ دعا کر رہے ہیں کہ بارگاہ نبی اور ان کی آل پر اسی طرح درود بھیج جس طرح تو ابراہیم اور ان کی آل پر درود بھیجتا تھا۔ ابراہیم اور ان کی آل کو تو آپ بھولتے نہیں آئے، جب ابراہیم کو نہیں بھولتے اور ان کی آل کو نہیں بھولتے تو محمد اور آل محمد کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ تو بھولا ہے۔ اور جو مختصر ہے وہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بعض ہمارے ستم ظریف ہمارے شیعہ کے اندر لوگ کہتے ہیں وہ ادا کا فاصلہ ڈل گیا ہے۔ بھئی ایسی کوئی غلط فہمی پیدا نہ کرو،
چاہے آپ کہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، چاہے آپ کہیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، فرق کوئی نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امام زین العابدین فرماتے ہیں۔ کم علم لوگ کہیں پر بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے اندر بھی اور دوسروں کے اندر بھی۔ بعض اوقات اس طرح کی چیزوں کو بھی عنوان بنا کر اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ نہیں، یہ اختلاف کے باعث بننے والی چیزیں نہیں ہیں۔ آپ صحیفہ سجادیہ اٹھا کر پڑھ لیں، صحیفہ سجادیہ بعد از قرآن احادیث میں، ہمارے ہاں ائمہ کے کلام میں، اہل البیت کے کلام میں صحیفہ سجادیہ کو اخت القرآن کہا گیا ہے، قرآن کی بہن۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے حوالے سے اور اسی طرح نہج البلاغہ کے حوالے سے ائمہ کی ہدایت موجود ہے کہ یہ تحت کلام الخالق و فوق کلام المخلوق ہے، اللہ کے کلام سے نیچے اور مخلوق کے کلام سے اوپر۔ اسی صحیفہ سجادیہ میں بارہا مختلف دعاؤں میں آپ پڑھیں، آپ کو ملے گا سید الساجدین اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ علی موجود ہے، اس لیے علی کو اختلاف کا باعث اور ذریعہ نہ بنائیں۔ ٹھیک ہے، یہ دوسرا درود ہے۔ یہ درود اہل سنت کے ہاں بھی ہے، اہل تشیع کے ہاں بھی ہے۔ اس لیے اہل سنت کے ہاں بھی اور اہل تشیع کے ہاں بھی آپ اگر درود نہ پڑھیں نماز میں تو نماز نہیں ہے، باطل ہے، فاسد ہے، خراب ہے، صحیح نہیں ہے، ایسے ہی ہے جیسے آپ نے نہ پڑھی ہو۔ جب اہل بیت سے عشق، اہل بیت کی مودت، اہل بیت سے وابستگی، اہل بیت پر ایمان، اہل بیت سے دین لینا شیعہ اور سنی دونوں کا مشترکہ سرمایہ ہے، تو پھر اہل بیت کو ہمیں جوڑنے کے لیے بروئے کار لانا چاہیے، توڑنے کے لیے نہیں۔ جوڑنے کے لیے اہل بیت جوڑنے کا کام دیتے ہیں، یہ یاد رکھیے۔ ہمارے لیے معیار نبی کریم، معیار اللہ کی کتاب، معیار اہل البیت ہے۔ بات واضح ہے۔ بعضوں کا ہم پر الزام لگتا ہے، یعنی تشیع پر، کہ یہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ ایسا نہیں ہے، ہم صحابہ کو مانتے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم صحابہ کو نہ مانتے؟ وہ صحابہ جنہوں نے بدر کے معرکے میں اپنی پوری ہستی قربان کر کے نبی کریم کی حفاظت کی، حق کے پرچم کو بلند رکھا، ان کو ہم نہ مانے تو ہم مسلمان کیسے ہیں؟ وہ اصحاب جنہوں نے اپنی زندگی کے ہر پل میں نبی کریم کی حرمت کی حفاظت کی، عزت کی حفاظت کی، جان کی حفاظت کی، پیغام کی حفاظت کی، آپ کی آخری لمحوں تک اطاعت کی، اور اسی اطاعت میں انہوں نے جان دی۔ ایسے صحابہ کرام کے قدموں کی خاک ہم 1000 دفعہ اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے ہم صحابہ کو نہ مانیں؟ ہاں، اگر کوئی صحابی کے لباس میں آ کر نبی پر ظلم کرے، اگر کوئی صحابہ کے لباس میں آ کر اہل البیت پر ظلم کرے، اگر کوئی صحابہ کے لباس میں آ کر اہل البیت کے مقابلے میں تلوار اٹھائے، تو پھر ہم ایسے صحابیوں کو صحابی نہیں مانتے، کیونکہ صحابیت کے لیے شرط نبی کو دیکھنا نہیں ہے، نبی کی اطاعت ہے۔ توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ذرا توجہ دیجئے۔ بعض علماء نے صحابیت کی جو تعریف بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کلمہ پڑھنے کے بعد نبی کو دیکھ لے، نبی کو دیکھنا گویا صحابیت ہے۔ نبی کو دیکھ لیا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا، اب وہ صحابی ہے، اب اس کے خلاف بات نہیں ہو سکتی۔ نہیں، صحابی کی یہ تعریف نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم کو دیکھا، ایمان لائے، بعد میں نبی کی نبوت کا انکار کر کے خود نبوت کا دعویٰ کیا۔ ہم ان کو صحابی مانے؟ نہیں۔ جن لوگوں نے نبی سے کہا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانتے، صرف اللہ کی بات مانتے ہیں، ان کو ہم صحابی مانے؟ نہیں۔ جنہوں نے نبی کی جان، نبی کا نفس نبی، جان نبی، روح نبی
اور نبی کی تربیت کے شاہکار علی ابن ابی طالب سے بغض رکھا اور تلوار ان کے خلاف نکالی، کیا ہم ان کو نبی کا صحابی مانے؟ نہیں، یہ نہیں مان سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے نبی سے بغاوت کیا ہے۔ ہمارے لیے معیار نبی ہے، نبی کی اطاعت کرو، نبی سے عشق کرو، نبی سے محبت کرو، نبی کے پیچھے چلو، نبی پر جان وار دو، نبی کی راہ پر اپنی زندگی خرچ کرو اور اپنی آخری سانس تک اس رستے پر قائم و دائم رہو، چاہے غریب ہو یا امیر، کالا ہو یا سفید، عرب ہو یا عجم، کوئی بھی ہو۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے تو اس کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ معیار ہمارے لیے نبی ہے۔ لہذا ایسا نہیں ہے کہ تشیع میں صحابہ کرام کی عزت میں خدا نخواستہ کوئی کمی ہو، کوئی بے حرمتی ہو، نہیں۔ ہاں، اگر کوئی کسی کو زبردستی صحابی بنانا چاہے چونکہ اس کی رشتہ داری ہے تو پھر وہاں پر ظاہر ہے ہم کھڑے ہوں گے اور دلیل کے ساتھ کھڑے ہوں گے، دلیل کے ساتھ، چونکہ ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، ہماری کوئی رشتہ داری کسی سے نہیں ہے، اور رشتہ داری کی بنیاد پر ہم کسی کی حمایت کسی کی مخالفت نہیں کرتے۔ ہماری مخالفتوں کا معیار بھی خدا، رسول اور اہل البیت ہے، اور ہماری حمایت کا معیار بھی خدا، رسول اور اہل البیت ہے۔ رشتہ داریاں، پارٹیاں، علاقہ، قبیلہ نہیں، یہ معیار نہیں ہے۔ اگر یہ معیار ہوتے تو نبی کے اپنے قبیلے کے گمراہ لوگوں کی بھی ہم حمایت کر رہے ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہمارے لیے معیار نبی کی ذات ہے۔ صلوات اللہ علیہ محمد علیہ محمد۔ اب ذرا دیکھیے، تعصب، یہ تعصب جیسے میں نے عرض کیا ہر طبقے میں موجود ہے۔ ہمارے یہاں بھی بعض اوقات جہالت کی بنیاد پر یہ تعصب جنم لیتا ہے۔ تعصب کی وجہ سے انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ اس کی حدیث ہے نبی کریم کی، حب الشیء یعمی ویصم، کسی چیز کی محبت بھی انسان کو اندھا کر دیتی ہے، انسان کو بہرا کر دیتی ہے۔ وہ چیز کی محبت کی وجہ سے اس کی خامیاں نظر نہیں آتی، اس چیز کی محبت کی وجہ سے اس کی خامیوں کو سننے کے لیے میں تیار نہیں ہوتا۔ اس وجہ ہمارے اپنے معاشرے کا حال ہے، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر پارٹی اپنے رستے پہ خوش، مطمئن۔ کیوں مطمئن اور کیوں خوش؟ اس لیے ان کی پارٹی ہے، چونکہ میری پارٹی ہے، غرازت بھی ہے، برائی بھی ہے، بدنمائی بھی ہے، بد کرداری بھی ہے، چونکہ میری پارٹی ہے اس لیے ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اچھائی ہے اور مخالف پارٹی میں ہے تو چونکہ وہ مخالف پارٹی ہے اس لیے قبول نہیں ہے، چاہے وہ اچھائی کیوں نہ ہو۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے یا ہر جگہ انسان کا وہ جو حیوانی مزاج ہے یہ اس کا نتیجہ ہے، انسانی مزاج نہیں، حیوانی مزاج، اس حیوانی مزاج کا یہ نتیجہ ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا، یہ کل حزب بما لدیہم فرحون، جو کچھ ان کے پاس ہے اس پر وہ خوش ہے اور دوسروں کی وہ مخالفت کرتے ہیں۔ ہمارے لیے معیار حزب نہیں ہے، ہمارے لیے معیار پارٹی نہیں ہے، ہمارے لیے معیار حتی مسلک نہیں ہے۔ اگر کوئی شیعہ ظلم کرے تو ہم اس کو ایک منٹ کے لیے قبول نہیں کر سکتے، اس لیے کہ شیعہ کے لبادے میں وہ ظالم ہے، اس کی شیعیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب وہ ظالم ہو۔ اور اگر کوئی شیعہ نہ ہو اور عدل کا رستہ اپنائے تو عدل علی کی زندگی کا حاصل ہے، ہم اس کے سامنے تعظیم کے لیے سر جھکانے کو تیار ہیں، اس لیے کہ عدل اور انصاف اللہ کے دین کی روح کا نام ہے۔ لہذا ہمارے ہاں معیارات ہیں، وہ معیارات ہمارے لیے اہم ہیں۔ ہمارے لیے ایک معیار حسین ابن علی علیہ السلام کا عشق ہے،
ایک معیار ان کی ولایت ہے، ایک معیار ان کی مودت ہے، ایک معیار ان کی محبت ہے. یہ چیزیں ہمیں جمع بھی کرتی ہیں اور ہمیں طاقت بھی دیتی ہیں. یہ وفاداری سید الشہداء ہے. آپ کے اندر یہ جذبہ کس نے پیدا کیا کہ ہر سال لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں روپے خرچ کر کے آپ عزاداری منعقد کریں اور اپنی جان، مال، حیثیت، آبرو سب کی قربانی دیں تاکہ حسین ابن علی کا ذکر زندہ رہے؟ کس نے یہ پوٹینشل اور یہ طاقت آپ کے اندر پیدا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. یہ جو خدائی رستہ ہے، خدائی رستہ، یہ جو خدائی رستہ ہے، اس خدائی اور الہی صراط اور مسیر اور رستے کا علمبردار حسین ابن علی ہے. لہذا حسین جوڑنے کا ذریعہ ہے، توڑنے کا ذریعہ ہے. حسین ابن علی ہمیں آپس میں جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں. حسین ابن علی کی اپنی زندگی کے کچھ معیارات ہیں. مجھے نہیں معلوم ایسی چیزیں آپ کو ہمارے خطبہ اور علماء سناتے ہیں یا نہیں سناتے ہیں، لیکن سننا بھی چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے اور دیکھنا بھی چاہیے کہ حسین ابن علی ہم سے کیا چاہتے ہیں. ایک اور سلوات بھیجیے محمد والے. وعجل فرجہم، بھولیے گا نہیں، وعجل فرجہم. ذرا اونچی آواز سے سلوات بھیجیے محمد والے. عزیزان، امام حسین علیہ السلام شب عاشور دو مختلف روایات ہیں. میں ایک روایت عرض کروں آپ سے. مختلف سے مراد آپس میں ٹکرانے والی نہیں، دو مختلف واقعات ہیں. ان میں سے ایک واقعہ جو پہلے انجام پایا ہے بڑا عجیب ہے، بڑا ہی عجیب ہے. شب عاشور حسین بن علی علیہ السلام کے خیمے میں 1000 سے زیادہ لوگ تھے. آپ نے شاید نہ سنا ہو، یا اگر سنا ہے تو آپ نے توجہ نہ دی. 1000 سے زیادہ لوگ تھے. امام حسین علیہ السلام نے ان کو مخاطب کیا. یہ 1000 لوگ کون تھے؟ میں آپ کی عقلوں کو جگانا چاہ رہا ہوں، اس لیے پوری آپ کی اٹینشن چاہیے، توجہ چاہیے. ایک دفعہ سر بات بھیجیے محمد والے. دیکھیے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ سفر میں شریک ہونے والے لوگوں میں رستے میں کبھی اضافہ ہوتا تھا، کبھی کبھی. کچھ لوگ اس لالچ میں کہ آپ جائیں گے کوفہ، جنگ لڑیں گے، حکومت قبضے میں لیں گے، ہمیں بھی حصہ ملے گا، شامل ہو جائیں. کچھ لوگ جب دیکھتے تھے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور اس سے تو ہم اپنی جان سے لائیں گے، وہ قافلے سے پیچھے رہ جاتے تھے اور آہستہ آہستہ آؤٹ ہو جاتے تھے. شب عاشور خیمہ حسینی میں موجود لوگ تقریباً 1000 کے قریب ہیں. تقریباً 1000. یہ کون لوگ ہیں؟ جنہیں یہ معلوم ہے کہ کل صبح عاشور ہے اور ہم نے اپنی جان دے لی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں یہ معلوم ہے کہ اب دنیا نہیں ملنی، اس لیے یہ جو خیمہ حسینی میں موجود لوگ ہیں یہ اب دنیا کے لیے حسین کے ساتھ نہیں ہیں، مال کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، حکومت کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، شہرت کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، عہدے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، جاگیر کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھی ہے اور حسین ابن علی سے بیعت کی ہے اور یہ عرض کیا کہ مولا ہم کل صبح آپ پر اپنی جان وار کر آپ کے شہداء اور سپاہیوں کے صف میں اور اس فہرست میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. اب ذرا دیکھیے حسین ابن علی کا معیار کیا ہے. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک ان کا جملہ ہے کہ اے بنی الکرام، ایک اہل کرامت لوگوں، اے اہل سخا، اہل کرم لوگوں، اور سے ہمارے اور بہشت کے درمیان
صرف آج ایک رات کا فاصلہ ہے، یہ پل ہے، اس پل کو عبور کر جاؤ تو تم بہشت میں ہو۔ یہ آپ کا شب عاشور کا جملہ ہے کہ آج کی رات ہمارے اور بہشت کے درمیان پل کی حیثیت رکھتی ہے۔ لیکن معیار کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ بتاؤ، میرے ساتھ جو شہید ہونا چاہے اس کے لیے پاکیزہ ہونا شرط ہے۔ کیا تم لوگ پاکیزہ ہو؟ ذرا بولو، کیا مطلب ہے کہ ہم پاکیزہ ہیں یا نہیں؟ فرمایا اگر تمہارے ذمے انسانوں میں سے کسی کا حق ہے، کسی کا مال تم نے لینا ہے، کسی کی جائیداد تم نے روکی ہوئی ہے، کسی کا قرضہ تم نے دینا ہے، کسی کا حق تمہاری گردن پر واجب الادا ہے، تو پھر ایسا شخص ہماری صف میں کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کو چاہیے کہ وہ نکل جائے۔ ذرا سوچیں معیار کیا ہے اسے؟ وہ فرماتے ہیں کہ میرا معیار یہ ہے کہ کل کے معرکے میں وہی میرے ساتھ کھڑا ہوگا جس کی روح میری طرف پاکیزہ ہوگی، جس کا کوئی حق کسی دوسرے کا نہیں ہوگا، ایسا شخص۔ اب چونکہ یہاں پر معاملہ جنت و جہنم کا ہے، یہاں پر معاملہ دنیا کی کسی ڈیلنگ کا نہیں ہے، یہاں پر انسان خود کو دھوکہ نہیں دے سکتا کہ نہیں چلے کوئی بات نہیں، بعد میں ہم کر لیں گے، ابھی تو آگے بڑھنے دو۔ نہیں، مر گئے تو پھر پکڑے گئے۔ اس لیے اس وقت مہلت ہے کہ جا کر حقوق الناس ادا کرو۔ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میری گردن پر تو حق ہے۔ مانتے ہیں جس کی گردن پر حق الناس ہے وہ جائے پہلے حق الناس ادا کرے۔ لوگ نکل جاتے ہیں، چونکہ امام نے خود کہا کہ ایسے فرد کو مرنے کی، میرے ساتھ مرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب جب لوگ نکل گئے تو جو بچ گئے ان کی تعداد کیا ہے؟ وہ ہے جو آپ کے ہاں معروف ہے، 72 یا 120 یا جو بھی تعداد بنتی ہے وہ معروف ہے۔ یعنی یہ لوگ وہ خالص ترین لوگ تھے جن کی زندگی اتنی پاکیزہ تھی کہ حسین ابن علی نے ان میں سے نہ کسی کو غلام سمجھا، نہ کسی کو آزاد، نہ کسی کو سیاہ سمجھا، نہ کسی کو سفید۔ ان کے دل کو دیکھا، دل سفید ہے، سینے سے لگایا اور اپنی صف میں شامل کر دیا۔ باقی لوگ نکل گئے، باقی لوگوں کو واپس کر دیا۔ یہ حسین کا معیار ہے، یہ حسین کی زندگی کا معیار ہے۔ یہ جو ہماری عزاداری ہے، اس عزاداری کا مطلب یہ ہے کہ آپ حسینیت کے ان معیارات کو انسانوں تک منتقل کر کے ان کو اتنا پاکیزہ بنا سکیں کہ وہ حسین کی صف میں داخل ہونے کی صلاحیت اپنے آپ میں پیدا کر سکیں۔ یہ عزاداری حسینیہ ہے، یہ عزاداری حسینی بنانے کے لیے ہے، یہ عزاداری حسینی اعلیٰ ترین صفات انسان کے اندر پیدا کرنے کے لیے ہے۔ آپ ذرا سوچیں، یہ جو پاکیزہ ترین لوگ ہیں، ان پاکیزہ ترین لوگوں نے کس کس طرح کی قربانیاں دی ہیں، کس طرح کی، کتنی عظیم قربانیاں دی ہیں، ایسی عظیم قربانیاں کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے اس بنی نوع بشر کے قافلے میں کسی بھی زمانے میں۔ سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام اکسٹھ ہجری کے بعد 95 ہجری تک زندہ سلامت ہے۔ 95 ہجری تک امام زین العابدین علیہ السلام نے روتے ہوئے گزارا، گریا اور آہو کا۔ کیسا گریا ہے، کیسا گریا ہے؟ مظلومیت ہے حسین پر، اہل البیت کی آبرو، اہل البیت کی مخدرات پر ڈھائے جانے والے اس ستم اور ظلم پر
یہ معروف ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کربلا کے بعد جب تک روتے رہے خون کے آنسو روتے رہے، خون کے آنسو۔ بعض لوگ اس خون کے آنسو رونے کے واقعے کو سمجھتے ہیں کہ یہ گویا مبالغہ آرائی ہے، ورنہ کیسے امام سجاد خون کے آنسو ہو سکتے ہیں؟ اس لیے سوال کرتے ہیں۔ ایک عراقی بدو عرب نجف میں آیا آیت اللہ العظمیٰ حکیم کے پاس، عرض کیا کہ آپ سید بزرگوار ہیں، مرجع تقلید ہیں، مجتہد اعظم ہیں، میں مختلف خطباء اور علماء سے سنتا رہا ہوں کہ سید الساجدین کربلا کے واقعے کے بعد جب تک زندہ رہے اپنی آنکھوں سے خون کے آنسو بہاتے رہے اور روتے رہے، کیا یہ درست روایت ہے یا مبالغہ ہے؟ کیسے یہ کہا؟ آیت اللہ العظمیٰ حکیم نے سر جھکا لیا اور بلک بلک کر رونا شروع کر دیا، روتے رہے، کافی دیر روتے رہے، پھر اپنی جیب سے رومال نکالا اور آنسو پہنچے، اپنی آنکھوں پہ رومال تھا، آنسو پہنچے، اور کچھ دیر رونے کے بعد وہ آنسو وہ رومال اٹھا کر زمین پر رکھ دیا۔ یہ جو کہتے لوگ تھے اس سائل سمیت، انہوں نے کیا دیکھا؟ اس رومال میں جگہ جگہ خون کے دھبے ہیں، جگہ جگہ خون کے دھبے۔ پریشان نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ فرمایا دیکھو 61 ہجری میں میں نہیں تھا، میں آج 1400 سال بعد نجف میں ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے علی کی بیٹی کا پردہ چھنتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے علی اصغر کے گلوئے اطہر پر تیرے سے شعبہ کو شکار بناتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے حسین کے خیمے کو جلتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے معصوم سکینہ کو تماچے کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے کربلا کے ان عظیم شہداء کے لاشوں کو گھوڑوں کے سموں تلے پامال ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن آج بھی میں جب تصور کرتا ہوں کہ ایسا ہوا تھا تو میری آنکھوں سے خون کے آنسو بہتے ہیں۔ سید الساجدین نے تو اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھا، اگر وہ خون کے آنسو روئے تو اس پر شک کیوں؟ منحال سید الساجدین کے اصحاب میں سے، ساتھیوں میں سے مدینہ آئے، اجازت مانگی، اجازت ملی، امام کی بارگاہ میں پہنچے، دیکھا چھت پر ہے اور مصلی پر تشریف فرما ہے، سامنے پانی کا برتن رکھا ہوا ہے، پانی کو دیکھ رہے ہیں اور مسلسل آنسو بہا رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھا، بلک بلک کر روتے ہوئے جب دیکھا تو پریشان ہوئے، عرض کیا مولا 34 سال گزر چکے ہیں، اب بھی آپ اسی طرح سے رو رہے ہیں جیسے ابھی کربلا آج کا واقعہ ہو؟ فرمایا بالحال تم نے جفا کیا، تم نے ہم پر ظلم کی، تڑپے۔ عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے کیسے جفا کی؟ فرمایا کہ دیکھو حضرت یعقوب کا ایک بیٹا یوسف چند دنوں کے لیے ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا، مرا نہیں تھا، قتل نہیں ہوا تھا، آنکھوں سے اوجھل ہوا تھا، لیکن یوسف یعقوب کو اتنا عزیز تھا کہ یعقوب کی آنکھیں رو رو کر سفید ہو گئی اور وہ نابینا ہو گئے۔ میں نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے 18 یوسف ذبح ہوتے ہوئے دیکھے، میری تو نگاہوں کے سامنے 18 یوسف ذبح ہوئے، اور صرف ذبح نہیں ہوئے بلکہ ان کی لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ پھر بھی اگر میں آنکھوں سے آنسو بہا کر نہ رو تو پھر کون آنسو بہا کر روئے؟ نسألك اللهم ونرجوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، سبحانك
گریا اور بکا کی کیفیت میں مسجد اور بارگاہ میں بیٹھ کر اپنے رب کو 10 مرتبہ اونچی آواز سے پکاریے. جس کی جیسی حاجات ہیں وہ اس حساب سے اپنے رب کو دل کھول کر پکارے. سب مل کر 10 بار اللہ کو آواز دیں کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. خدایا چند دعائیں میں مانتا ہوں, سب اونچی آواز سے آمین کہیں. بارگاہ ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما. بارگاہ ہمارے دلوں میں حسین کا عشق ہمیشہ زندہ فرما. بارگاہ ہمارے دلوں کو حسین کی نورانیت عطا فرما. بارگاہ ہماری زندگی کو ہمیشہ اہل بیت کے سائے میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. بارگاہ ہمیشہ ہمارے تمام وجود اور تمام ہستی کو گناہوں سے محفوظ رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. بارگاہ ہمیں واجبات اور فرائض پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مکروہات اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما. بارگاہ علی اور آل علی کو ہم سے راضی فرما. نبی کریم کے قلب مبارک کو ہم سے راضی فرما. بارگاہ جب تک ہم زندہ ہیں علی و آل علی کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. جب مرنے لگے تو علی کا دیدار نصیب فرما. قبر کی تاریکیوں میں نبی کریم علی مرتضیٰ اور آل علی کی زیارت اور شفاعت نصیب فرما. بارگاہ عالم برزخ کی سختیوں سے ہم سب کو نجات عطا فرما. ہمارے جتنے مرحومین عالم برزخ میں ہماری طرف سے نیک اعمال کے منتظر ہیں, خدایا ان سب کو ہمارے ثواب میں شامل فرما. اس مجلس کا, اس ذکر کا, قرآن اور حدیث کے بیان کا جو بھی ثواب ہے ان کو بھی عطا فرما. بالا ہمارے آبا اجداد مرحومین جتنے بھی عزیز دوست اس وقت برزخ میں موجود ہیں ان کے عذاب اور ان کے گناہوں کی سزاؤں کو بخش دے. بالا ان کی برزخ کی زندگی میں آسودگی عطا فرما. ان کو برزخ کی نعمتوں سے متنعم فرما. بالا ہم سب کو مرنے سے پہلے توبہ نصوح کی توفیق عطا فرما. ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بالا عالم برزخ میں بھی اور عالم محشر میں بھی نبی کریم اور ان کی آل کی شفاعت نصیب فرما. بالا محشر کی سختیوں میں بی بی دو عالم فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما. بالا جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح نصیب فرما. جو مریض ہیں ان کی بیماریوں کو شفائے عاجل و کامل عطا فرما. جو لوگ مادی اور مالی حوالے سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں اور تندرستی کو دور فرما. بالا امام عصر کے قلب مبارک کو ہم سے راضی فرما. امام مہدی آخر الزمان کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں ان کے آوان, ان کے انصار, ان کے سپاہیوں میں شمار فرما. بالا ان کے ظہور کی راہ میں موجود رکاوٹوں کو دور کرنے کی اور ہمیں اپنے زمانے کی ہر یزیدی قوت, ہر ظالم قوت کے مقابلے میں کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرما. بالا ہمیں اپنی زندگی میں, اپنے معاشرے میں, اپنے گھروں میں, اپنے قبیلے میں, اپنے گلیوں میں, اپنے ارد گرد کے ماحول میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی توفیق عطا فرما. جن مرحومین کے لیے ایصال ثواب کی نیت سے فاتحہ کی درخواست کی گئی ہے, بالا ان تمام مرحومین کی بخشش فرما اور ان تمام مریضوں کو شفا یاب فرما. آپ کے تمام مرحومین, ہمارے تمام مرحومین جتنے بھی لوگ دنیا سے گزر چکے ہیں, وہ لوگ جن کے لیے مغفرت کی دعا مانگنے والا کوئی نہیں ہے, ان سب کو یاد کر کے سب کے اجتماعی ایصال ثواب اور خصوصاً وہ لوگ جن کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے, سید شفیع الحسن جعفری صاحب, ابن سید تہذیب الحسن جعفری, اور اسی طرح سے آپ سب کے جتنے بھی مرحومین دنیا سے گزر چکے ہیں ان سب کے ایصال ثواب, مغفرت اور بلندی درجات کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب
الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ان تمام دعاؤں کی اجابت کے لیے جو کہ مجلس میں جسے مسائل ہے، ذکر خدا، ذکر رسول اور ذکر آل رسول کی مجلس ہے، اور آپ کی آنکھیں بھی نمناک ہوئی ہیں، آپ کے دل مخموم ہوئے ہیں اور آنسو آپ نے بہائے ہیں، اس طرح کی محفلوں میں دعا قبول ہوتی ہے، دعاؤں کی قبولیت